السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج دو اہم موضوعات پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک پینفل موضوع پہ بات کروں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جن لوگوں نے اس واقعے کو جنم دیا ہے وہ نہ تو کسی مذہب کے دوست ہیں، نہ کسی نظریے کے حامل ہیں، نہ کسی سوچ اور فکر کے تابع ہیں، نہ وہ سماجی طور پہ کسی بھی طریقے سے ہمدردی کے مستحق ہیں۔ بات ہو رہی ہے معصوم بچی جو 7 سال کی ہے، پریا کماری کو اغوا کرنے والوں کی، یا ان کو لاپتہ کرنے والوں کی، یا ان کو گم کرنے والوں کی۔ وہ معصوم بچی جو 7 سال کی ہے، وہ عاشوراء کے دن سبیل بانٹ رہی تھی اور اس کو لاپتہ کیا گیا۔ نہ ان کے والدین کی سماجی حیثیت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی کر سکیں، اور چھوٹی بچی کی تو دشمنی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نہ وہ رینسم دینے کے قابل ہیں فائنانشلی، نہ دشمنی نبھانے کے قابل ہیں، نہ ہی اس فیملی کی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ لوگ جن کو میں جرائم پیشہ افراد کہوں گا، ڈکیت کہوں گا، یہ کوئی آج پیدا نہیں ہوئے۔ وہ سندھ میں اور سندھ سے ملحقہ جو سرائی کی بیلٹ ہے، پھر اس سائڈ سے بلوچستان ہے، وہاں میں اس کو کلچر تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن روایتی طور پہ صدیوں سے اس پرامن خطے میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور چل رہی ہیں۔ اس کے پیچھے معاشی نابرابری ہے، سماجی عدم و تحفظ ہے، با اثر لوگوں کا جبر اور ستم ہے، جس کے رد عمل کے طور پہ ایک چھوٹا سا حصہ معاشرے کا وہ بغاوت کرتا ہے اور انفرادی جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ان کے لیے میرا میسج ہے کہ یہ جو انفرادی جرم ہے وہ آپ کے دکھوں، آپ کے خاندانوں کے دکھوں کا مداوا نہیں ہے۔ آپ جیسے بھی انفرادی مجرمانہ طریقے سے رد عمل دیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہوتا۔ پھر جن کو آپ اغوا کرتے ہیں وہ تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی فیملیاں، آپ خود بھی محفوظ نہیں رہتے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو نہ کریں تو بہتر ہے۔ پریا کماری نے آپ کا کیا قصور کیا ہے، یا کسی کا بھی کیا قصور کیا ہے؟ وہ تو معصوم بچی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس معصوم بچی کو آپ میں سے کوئی بھی، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن کسی نے بھی کیا تو اس نے کم از کم سندھ کے مجموعی طور پہ جو سماجی نفسیات ہے اس پہ اٹیک کیا ہے۔ ہندو خاندان، پہلے یہ واضح کرتا ہوں کہ پریا کماری میرے لیے نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ پارسی ہے، نہ بدھ ہے۔ میرے لیے وہ ایک معصوم سی بچی ہے۔
تو اس کے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور امن و امان کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کی طرف سندھی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ اس طرف جانے کا اور سیٹل ہونے کا رجحان بڑھا ہے. اور جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ پاکستان کی ریاست پہ عالمی دباؤ بڑھانے کے لیے، کریڈبلٹی ان کی خراب کرنے کے لیے ان کو ویلکم کرتی ہے. اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں، ان حکومتوں کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ ہندو نیشنلزم نہیں تھی، وہ انڈین نیشنلزم تھی، اور گاندھی اور نہرو کے آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل کنٹینیوٹی کی. لیکن آج جو ہندوستان میں بھارت میں حکومت ہے، اس کی نیشنلزم کا جو تصور ہے، کنسیپٹ ہے، وہ بدلا ہوا ہے. وہ ہندو نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی جو سیاست بھی کرتے ہیں اور جو حکومت ہے وہ چلاتے ہیں. دنیا بھر کے ہندوؤں کے لیے ہندوستان تو کھلا ہوا ہے، دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے تو جو ہے وہ اسرائیل کھلا ہوا ہے. لیکن سندھ میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تو اس طرح کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، وہ بھی تو ان پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ بھی تو ان سارے جو سماجی جو غلاظت ہے اور گندگی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو وہ کہاں جائے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بطور سندھ کے باسی ایک ہو کر اس نفرت انگیز جو نظام ہے، جو کردار ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کریں. اور میں ان جرائم پیشہ لوگوں سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ آج سے پہلے بھی تو انفرادی طور پہ مجرمانہ کارروائیاں جرائم پیشہ لوگ کرتے تھے. اس کی وجوہات میں نے پہلے بتا دی ہیں. تو انہوں نے کبھی عورتوں پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا، کبھی بچوں پہ ہاتھ تو نہیں ڈالا، کبھی غریب اور بے کس کو تو ظلم کا نشانہ نہیں بنایا، اغوا نہیں کیا، لاپتہ نہیں کیا. تو یہ کون سی خود آپ کے کلچر میں تنزلی آ گئی ہے؟ کون سے آپ کس مائنڈ سیٹ کے ہو گئے ہو کہ سب سے زیادہ کمزور اور پسے ہوئے لوگوں کی طرف آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ جا رہا ہے اور بندوق جا رہی ہے، آپ کی گولیاں جا رہی ہیں. تو خدا را ان سے چیزوں سے بچیں، اپنی فیملیز کو محفوظ کریں. سندھ میں رہنے والے لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ملٹیپل استحصال کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، جبر کا شکار ہیں. تو تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیں. اور پریا کماری جو ایک معصوم بچی ہے، اس کی داد رسی ہونی چاہیے. ان کو جو ہے وہ فل فورت رہا ہونا چاہیے. دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے. ایک دو روز پہلے میں نے دو ممتاز ماہرین معیشت جناب حفیظ پاشا صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں عائشہ حفیظ پاشا صاحب کی گفتگو سنی. جس طرح انہوں نے باتیں رکھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غور طلب ہے. انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ پاکستان میں جمہوریت جب تک مستحکم نہیں ہوگا، جب تک جمہوریت کا استحکام نہیں ہوگا، جب تک ریاست کے جو اور ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کھینچیں گے اور اپنے فرائض کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک پاکستان میں معاشی بہتری کے
امکانات نہیں ہیں. الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن ان کا پورا جو سمری ہے یا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہی ہے. وہ یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ جو ہے اس ملک کے اندر مراعات یافتہ سول اور جو نان سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے. ہر پالیسی ان کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی ہے. ہر چیز ان کے مرضی اور منشا کے مطابق ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پہ جو انہوں نے جو ان کی بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ایڈاکزم ہے پاکستان میں. 19واں IMF پروگرام ہے لیکن ہم اپنی کمر سیدھی نہیں کر پا رہے معاشی طور پہ. اور ہم ان کی ادائیگیوں کے قابل نہیں رہے. جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تو دور کی بات ہے. ہم تو ان کے جو قسط ہے قرضوں کی اس کو ادائیگی کے لیے بھی ہم کو قرض ہی لینا پڑ رہا ہے. ہم نے 65 سال میں جو قرض لیے ہیں اس سے وہ ایک طرف اور اس 10-12 سال میں جو ہے جو قرض لیے وہ اس 65 سال کے برابر ہے. تو معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ 30 ارب ڈالر کولیشن سپورٹ پروگرام یعنی کہ جو افغانستان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جھونکا ہے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ. امریکہ کے جنگ کو ہم نے اپنا جنگ سمجھ کے یا جہاد سمجھ کے لڑنے کی کوشش کی جس کے شعلے ابھی جو ہے وہ ہمارے جسموں تک اور ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں. ایک زمانے میں ولی خان نے یہ بات کی تھی. ایک زمانے میں ڈاکٹر نجیب اللہ نے افغانستان سے یہ بات کی تھی. لیکن اس وقت ہمیں ہوش نہیں تھا کیونکہ ہمیں پیسے مل رہے تھے, ہمیں ڈالر مل رہے تھے. اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. 2 کروڑ جو کام کرنے والے ہاتھ ہیں 2 کروڑ اس وقت آج کی فگر بتا رہا ہوں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے. انجینئرنگ میں آپ سب سے پیچھے, ٹیکنالوجی میں آپ سب سے پیچھے, بجلی آپ کے پاس ہے نہیں, گیس آپ کے پاس ہے نہیں, پیٹرول آپ کے پاس ہے نہیں, اور اگر ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں. اور پھر کبھی عالمی جو پلیئرز ہیں سامراجی ان کے مفادات کے لیے ہم اپنے پڑوسیوں سے کو ناراض کر لیتے ہیں. سی پیک کو پس پش ڈال دیتے ہیں, ایران گیس پائپ لائن کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کسی پڑوسی ملک سے کاروبار نہیں کر سکتے. جتنے پڑوسی ہیں ان میں سے 90% ہمارے خلاف ہیں اور ہم ان کے خلاف ہیں. کون عقل مند یہ چاہے گا؟ کون عقل مند یہ چاہے گا کہ اپنے پڑوسیوں کو ناراض کرے؟ لیکن جب کوئی ہمیں ڈالر دیتا ہے تو کچھ شرائط لگاتا ہے. ہمیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایران سے فلاں چیز لے سکتے ہیں, فلاں چیز نہیں لے سکتے. آپ چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. آپ افغانستان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. تو جب یہ ساری شرائط
ہماری جو اپنی کمزوری ہے اس کی وجہ سے قبول کرنا پڑتا ہے، تو پھر غیر جانبدار اور پھر خود مختار اور آزاد ریاست تو ہم رہے نہیں۔ اور اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں بہت بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اب بنیادی فیصلوں کی جب بات آتی ہے تو حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گیس کی قیمت بڑھا دو، بنیادی فیصلہ ہے، بجلی کی قیمت بڑھا دو، بنیادی فیصلہ ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھا دو، بنیادی فیصلہ ہے، یونیورسٹیوں کے فنڈز کم کر دو یا ختم کر دو، بنیادی فیصلہ ہے، انفراسٹرکچر کے بجٹ کو کم کر دو، بنیادی فیصلہ ہے، سارے اکٹھے کرے IMF کو دے دو، ورلڈ بینک کو دے دو۔ یہ کوئی بنیادی فیصلہ نہیں ہے۔ بنیادی فیصلہ کیا ہے؟ مکمل طور پہ زرعی اصلاحات کرو، منیمم زمین کی جو حد ملکیت ہے وہ 25 ایکڑ رکھو تاکہ میکسیمم زمین کاشت ہو، زیادہ سے زیادہ فوڈ سیکیورٹی ہو، زیادہ سے زیادہ ہم زراعت جو ہے اس کے مصنوعات کو، ان کے اجناس کو ہم باہر بیچ سکیں۔ بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ بینکوں کی جو مونوپولی ہے آپس میں ایک بنا کے رکھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ منافع کما رہے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، پیسے کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، فائنانشیل ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن جو انڈسٹریل جو کیپٹل جنریشن ہے یا پروڈکشن ہے، اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو آمدنی ہے یا پروفٹ ہے اس سے کہیں زیادہ کماتے ہیں۔ تو ہمیں ان بینکوں کی طرف اپنے رویے کا تعین کرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی نجات اس میں جانتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں، اسٹیٹ اونڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو سیل آؤٹ کر دیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ بھئی پہلے بھی تو کیے، 80% جو سیل آؤٹ ہوئے ہیں سرکاری ادارے وہ بند ہو گئے ہیں، ان کی زمینوں کو سوسائٹیز اور پلازوں میں بدل دیا گیا ہے، اس کی جو مشینری ہے اس کو اسکریپ کر کے بیچ دیا گیا ہے۔ بیچا اس خیال کے ساتھ تھا کہ ہم جو ہے اس کو امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے، ہم ان کو جو ہے وہ پروفٹ کے اندر لے جائیں گے اور اس کا ریونیو ہوگا، اس کا ٹیکسز کی صورت میں شیئر گورنمنٹ کے پاس آئے گا، ایک بہتر ایک تصویر کشی کے ساتھ جو ہے وہ منظر کشی کے ساتھ دیا گیا۔ لیکن یہ جو خریدنے ہونے والا ہے کرتا ہے کوئی بھی چیز تو اس کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے، وہ آپ کی پریورٹی پہ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ تو ان کو اگر پلازے بنا کے تو پیسے ملتے ہیں تو وہ فیکٹری کو کیا کرے گا؟ اگر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس زمین پہ تعمیر کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے، پروفٹ کمانا چاہتا ہے، تو آپ کے سوچ پہ وہ کیوں چلے گا؟ تو بھائی ہمیں یہ سوچ بدلنی پڑے گی، ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، نہیں تو دنیا میں بڑی اتھل پھتل بھی ہوتی ہے، بڑی ریولیوشنری جو ہے وہ مرحلے بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ جو انقلابات ہوں وہ کسی خاص نظریے کے تحت ہوں، ہر انقلابات کے اپنے تقاضے ہیں۔ فرانس کا جو ریولیوشن ہے اس کے اپنے مقاصد تھے، فرانس کے اندر جو 2.5-3 مہینے کی جو مزدوروں کی حکومت تھی ان کے اپنے اہداف تھے۔ ایران کے جو انقلاب ہے اس کا اپنا ایک ہدف تھا، سوویت یونین یا روسی جو بولشوک انقلاب تھا اس کے اپنے اہداف تھے، چین کے جو انقلابات ہیں ان کے اپنے اہداف تھے، لیکن ایک چیز سب میں قدر مشترک تھی اور وہ یہ تھی کہ پرانا جو سسٹم ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے عوام نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو بھئی عوام تو عوام ہوتی ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنے والوں کو دنیا کی جو تاریخ ہے اس کا علم ہوگا اور اس علم کی بنیاد پر کچھ بہتر کریں۔ آج کے
ولاگ میں اتنا ہی کافی. اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.